الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کل عمل کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ یقیناً کوئی بھی کام ہو اس میں ہمیشگی ہو، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ نماز ایک دن پڑھی، 2 دن نہ پڑھی، فجر کی ادا کی اور ظہر کی چھوڑ دی، ظہر عصر ادا کر لی، مغرب عشاء نہ پڑھی، یہ بندہ نمازی نہیں کہلائے گا۔ کوئی بھی عمل ہو اور اس میں ہمیشگی ہو۔ ہم سارے ایک بات صرف سوچ لیں کہ ہم سب کے رہبر، ہم سب کے رہنما، ہم سب کے مقتدا، ہم سب کے پیشوا، نبیوں کے بھی امام، ولیوں کے دلدار، ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی کوئی بھی ادا ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ باری کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو میرے پیغمبر کی اداؤں سے محبت کرنا، سونے نبی کی اداؤں سے پیار کرنا، وفا کرنا اور مسلسل ایک سنت کو اپنا لینا۔ مثال کے طور پر ہم سب مسجد میں آتے ہیں، اللہ ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ ہم نماز فجر کی 2 رکعت ادا کرتے ہیں، سنت 2 رکعت۔ اگر یہ ہمیشہ ادا کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے نبی نے، سونے آقا نے کہا خیر من الدنیا وما فیہا، کہ سب سے بہترین یہ 2 رکعت ہے جو صبح کی سنت کی ہے۔ اگر ہم نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نبی پاک کی اس ادا کو، اس سنت کو نہیں اپنایا۔ تو میرے معزز سامعین، حاضرین ناظرین، بات عمل سے بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کل میں نے جو آپ کے سامنے حدیث رکھی تھی کہ میرے نبی نے کہا سیدہ فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ میرے پیغمبر کی صاحبزادی ہے اور میرے نبی کی زبان کے الفاظ کیا ہیں، غور کیجئے گا۔ نبی کائنات نے کہا بضعۃ منی، فاطمہ میرا دل ہے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا نے کہا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت یہ ہے کہ نبی کائنات نے کہا فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور یہ فاطمہ کون فاطمہ ہے کہ میرے آقا جب سیدہ فاطمہ آتی تو کھڑے ہو جاتے۔ بھائیو اس بات پہ غور کرنا، صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ میرے نبی اپنی جگہ کو چھوڑتے اور اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے۔ یہ ہے مقام، یہ ہے مرتبہ۔ لیکن کہا میری بیٹی اعملی یا فاطمہ، یہ نہ کہنا کہ میں محمد کی لخت جگر ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نہ کہنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نہ کہنا کہ میرے آقا، میرے مولا، میرے پیر، میرے بابا جناب محمد رسول اللہ ہے۔ فرمایا بیٹی عمل، اعمال اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ نبی ہے، نام اس کا حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ آپ نے واقعہ کئی بار سنا، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کی توحید کی تبلیغ کرنے والے، بالآخر ہاتھ اٹھائے، دل اکتا گیا، کہا میں نے رات کو بھی تیری طرف بلایا، دن کے اجالوں میں تیری دعوت دی، میں نے کہا لوگوں آؤ یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ میں نے بلایا، دن کو بھی رات کو بھی، صبح و شام، ہر وقت تیری دعوت دی۔ کتنے سال؟ 950 سال۔ دعوت کے بعد ہوا کیا کہ اللہ کے نبی نے، اولو العزم رسول ہے حضرت نوح نجی اللہ، ہاتھوں کو اٹھایا، کہا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ان کافروں میں سے کوئی نہیں بچنا چاہیے
ان کو ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ جب یہ ہاتھ اٹھائے، سامنے دیکھا مالک الملک کے حبیب نے، نجی اللہ نے دیکھا کیا کہ سامنے بیٹا نظر آیا۔ میرے بھائیوں یہ قرآن ہے، اور مالک نے کہا، اس باپ نے آواز دی۔ لوگ کہتے ہیں ماپے کا ماپے نہیں ہوتے، پتر کو پتر ہو جاتے ہیں۔ باپ نے کہا، یا بیٹا، یا بنیا، یا بنی ارکب معنا، میرے بیٹے آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، میری بات کو مان لو۔ میں آپ کو کہتا رہا کہ اللہ کی عبادت کرو، بیٹا تو نے نہیں مانی، آج میں کہتا ہوں آ جاؤ، میرے کہنے پر کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ جب تم کشتی پہ سوار ہو جاؤ گے بچ جاؤ گے۔ بیٹے نے باپ کو باپ نہیں کہا، یہ تھا بد عمل، جس کے پاس عمل نہیں تھا، بد کردار تھا، باپ کا نافرمان تھا۔ اس نے کہا، بابا بابا تو کہتا تو شاید بچ جاتا۔ باپ بھی نہیں کہا، بلکہ آگے سے کہتا ہے کہ مجھے تم آواز دیتے ہو کہ میری کشتی پہ سوار ہو جاؤ، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو، کافروں کا ہم سفر نہ بن، بلکہ آ جا، میں تیرا بابا ہوں، میں تیرا باپ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میری بات کو مان لے۔ ہوا کیا؟ اس نے کہا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ جو پہاڑ ہے، جودی پہاڑ کی چوٹی، میں چڑھ جاؤں گا، میری جان بچ جائے گی۔ اس باپ کو باپ بھی کہنا گوارا نہیں کیا، باپ کی بات پہ عمل نہیں کیا۔ ہوا کیا؟ دیکھتے دیکھتے دریا کی موجوں نے، وہ جو طوفانی بارش تھی، طوفانی ریلا تھا، اس نے بیٹے کو ہلاک کر دیا۔ لیکن باپ کے دل میں پھر باپ کا دل تھا، باپ کے دل میں خیال آیا کہ میرا بیٹا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا جگر پارا ہے۔ باپ کے دل میں خیال آیا اور باپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا۔ میں نے، یہ رب کا قرآن کہتا ہے، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، 12واں پارہ اور سورہ ہود ہے، اپنے رب سے باتیں کی، کہا اللہ یہ میرا جگر پارا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اللہ یہ میری اہل سے ہے، یہ میرا جگر پارا ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میرا صاحبزادہ ہے، اللہ یہ میری اہل ہے۔ اللہ نے کہا، یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا نہیں۔ کیوں نہیں تیرا؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے پاس کیا نہیں؟ بولے نہیں، کیا نہیں؟ عمل نہیں۔ انہ عمل غیر صالح، کوئی عمل نہیں اس کے پاس، اور اس کے بارے میں سوال نہ کرنا میرے نوح، اگر سوال کیا تو یاد رکھنا، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، نبیوں کی لسٹ سے نام خارج کر دوں گا، نبیوں سے نکال دوں گا۔ باپ ہے، نبی ہے، اولو العزم ہے، اعمال نہیں بیٹے کے، بیٹا بھی ہے، لیکن رب نے کہا یہ تیرا نہیں، کیونکہ اس کا کردار، کریکٹر، عمل درست نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نبی کے امتی ہیں۔ میں ایک صرف بات کہہ دیتا ہوں، جب بچے کو ہم سکول داخل کرواتے ہیں، فیس دیتے ہیں، تو کیا ہمارا بیٹا ایک دن کے لیے جاتا ہے؟ سب سے پہلے داخل ہوتا ہے تو کس کلاس میں ہوتا ہے؟ پریپ، نرسری، KG1 KG2، یہ وہ اسی طرح چلتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پرائمری، پھر پرائمری کے بعد میٹرک، میٹرک کے بعد وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ اگر بیٹا ریگولر سکول نہ جائے تو سکول سے نام خارج ہو جاتا ہے۔ بھائیوں، ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، کسی مرض کی بھی دوائی دیتا ہے۔ میں شوگر کا مریض، دوائی کھاتا ہوں، شوگر کی جس طرح ڈاکٹر نے بتائی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا ایک دن دوائی کھاتے ہیں یا ایک وقت کھاتے ہیں؟ نہیں نہیں، انسولین والا 2 دن دہاڑی میں انسولین لگاتا ہے، گولی والا گولی کھاتا ہے، بلڈ پریشر والا دوائی کھاتا ہے، ڈاکٹر کے کہنے پر پرہیز کرتے ہیں، حلال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن رب کے کہنے پر ہم نے کبھی حرام کو چھوڑا ہے؟ رب 5 مرتبہ کہتا ہے میرے در پہ آ جا، میری چوکھٹ پہ آ جا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر کی تو مانتے ہیں، بڑے کی تو مانتے ہیں، پرہیز دنیا داری کے اعتبار سے کی وجہ سے حلال چھوڑ دیتے ہیں۔ بلڈ پریشر ہے جی، نمک نہیں کھاؤں گا، ہم کہتے ہیں شوگر ہے، چینی حلال ہے، نہیں کھاؤں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، کیا ہمارا عمل کیا ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں،
غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آقا تیرے سوا ہمارا کوئی مرشد، کوئی رہبر، کوئی آقا و مولا نہیں، ہم تیرے غلام ہیں۔ سب کچھ ماننے کے بعد کیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو کتنا مانا ہے؟ یہ رمضان المبارک کا آج آپ نے نامہ روزہ رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، پرہیزگاری یہ ہے کہ ہم عمل والے مسلمان بنے۔ زبان کلام صرف زبان سے لا الہ، زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل والا مسلمان بنائے، ہم سب کو اللہ عمل کی زندگی کرنے والا بنائے۔ اور عمل کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نمازی بنے۔ ہم سب نے انشاءاللہ نماز کو شروع کرنا ہے اور انشاءاللہ پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان المبارک میں نمازی، بلکہ پہلا جو جمعہ تھا پچھلے والا الحمدللہ مسجد بھری ہوئی تھی، آج کم ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جس طرح روزے گزرتے جا رہے ہیں ہم بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے نکلتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے اللہ ہم سب کے بیماروں کو شفا دے دے۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم سب پہ رحم فرما۔ اللہ جتنے تیرے بندے بیمار نے سب کو شفا دے دے۔ اللہ جن نے بے اولاد نے تیرے خزانے دے وچوں منگن والے نے، تیرے محتاج نے، اللہ انہاں جوڑیاں نو اپنی رحمت نال نرینہ اولاد عطا کر دے۔ اے اللہ جتنے تیرے بندے مقروض نے، اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ ہی اپنی رحمت فرما کے مقروض بندیاں نو قرضے تو نجات دے دے۔ اے اللہ جنہاں کو روزگار کوئی نہیں، اچھا روزگار دے دے۔ اللہ اسی تیرے بندے تیرے کو مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، مسجد دے اندر قبولیت دا ٹائم ہے مولا، سارے تیرے بندے تیرے در تے تیری چوکھٹ تے آمین کہہ رہے نے، ہاتھ پھیلائے نے، دامن پھیلائے۔ اللہ کسے ایک دی آمین قبول فرما کے ساری سارے دیاں لوڑا تھوڑا پوریاں فرما۔ اے اللہ میرے داتا کسے ایک دی آمین قبول فرما کے سن ساریاں نو جنت دا حقدار بنا دے، جہنم تو ہمیشہ نہیں آزاد کر دے۔ اللہ قبر دے عذاب تو بچانا، محشر دی گرمی تو بچا۔ میرے اللہ ساڑی مدد فرما دے۔ اے اللہ ساڑے اکھرات دی رحمت فرما۔ اے اللہ سانو پکا ٹھکا صحیح مسلمان بنا دے۔ اے اللہ عمل والا مسلمان بنا دے، سانو آپس اندر ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ میرے مولا سڑیاں جائز حاجات پوریاں فرما دے۔ اے اللہ ساڑے ماں باپ نو جنت الفردوس عطا فرما۔ ساڑے وچوں جنہ جنہ دے ماں باپ تیرے کول آ چکے نے، اللہ انہاں دی بخشش فرما، اللہ انہاں دی مغفرت فرما، اللہ انہاں دی قبراں تے اپنی رحمت دی برکھا نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔